الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چیز کی قدر و منزلت اس کے نسبت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر نسبت اچھی چیز کے ساتھ ہو جائے تو اس چیز کا قدر بڑھ جاتا ہے، اور اگر نسبت کسی گھٹیا اور ادنا چیز کے ساتھ ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے. ایک عام سا کاغذ ہوتا ہے، اب اس کو اخبار بنا دیا جائے، اس کو کسی رسالے میں لگا دیا جائے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. اگر اسی کاغذ کو قرآن مجید کے ساتھ لگا دیا جائے، اس پر قرآن کی آیتیں لکھ دی جائیں تو اسی کاغذ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. اسی طرح مسجد کے صحن میں پتھر لگا ہوا ہے، اسی طرح کا پتھر واش روم میں بیت الخلاء میں بھی لگا ہوتا ہے، لیکن اس پتھر کی نسبت باتھ روم کے ساتھ ہے، گندی جگہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس پتھر کے اوپر ننگے پاؤں کوئی نہیں جاتا، جوتا پہن کے جاتے ہیں. اور یہاں جو مسجد میں پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، یہاں جوتا پہن کے تو کوئی نہیں آتا، بلکہ لوگ اس پتھر کے اوپر اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں. آواز آ رہی ہے یا اس کو اور پیچھے کر دوں؟ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب بیان بھی کریں اور سپیکر بھی اپنا چلائیں. تو پتھر کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پتھر کی قدر و منزلت بڑھ گئی. بعض دفعہ اس سے ہٹ کے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ باتھ روم میں یا گھروں میں جو پتھر لگا وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے وہ بہت اچھا پتھر ہوتا ہے. اور مسجد کے صحن میں جو بعض دفعہ پتھر بھی نہیں لگا ہوتا، اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن مسجد کے صحن میں لگی ہوئی اینٹ وہ زیادہ قدر والی ہے، وہ زیادہ عزت والی ہے. لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اس اینٹ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو
وہ مٹی اگر انسان کے جسم کے اوپر لگ جائے، مسجد کے صحن کی، مسجد کی اینٹوں کی مٹی اگر انسان کے جسم کو لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ لیکن باہر کی مٹی کی تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم سب کے سب انسان ہیں، لیکن جس انسان کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس انسان کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ شکل صورت کے اعتبار سے کوئی عام بندہ کسی اللہ والے سے زیادہ خوبصورت ہو، ممکن ہے عام بندہ وہ خاندان کے اعتبار سے اچھا ہو، مال پیسے کے اعتبار سے اچھا ہو، لیکن عام بندہ کسی اللہ والے کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی شان بہت اونچی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کافر اچھے ہیں، یہ بڑی نادانی والی بات ہے، بڑی ناسمجھی والی بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے کافر کبھی نہیں اچھا ہو سکتا۔ کیوں؟ اپنے اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے کہ اس کلمہ پڑھنے والے بندے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو جس بندے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس سے وہ بندہ جس کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے نعت سنائی تو اس میں وہ شعر تو مجھے نہیں آ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر جو پہرے دار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے شعر کہا ہے کہ وہ جو باہر پہرے دار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہیں تو وہ چوکیدار، لیکن زمانے بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں سے وہ اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ پہرے دار ہیں کس کے، وہ چوکیدار ہیں کس کے، وہ نوکر ہیں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس بندے کی نسبت ہو جائے وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ مجھے ملے تو ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک اندر جو قبر مبارک ہے اس کے اوپر جو غلاف ڈالتے ہیں وہ اس کا ایک ٹکڑا تھا۔ اب لوگ اس کپڑے کو دیکھنے کو ترستے ہیں، دل میں چاہت ہوتی ہے مجھے زیارت کا موقع مل جائے۔ تو اب وہ کپڑے کا ٹکڑا تو وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، محبت تھی، تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کپڑا دے دیں، میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ اس کے دو چار دھاگے دے دیں، اس کپڑے کے دو چار دھاگے مجھے دے دیں۔ اور دل میں سوچ یہ تھی کہ اگر یہ دھاگے مجھے مل جائیں تو میں اس کو اپنے کفن میں باندھ لوں گا۔ شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، یہ مقام دیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سائے میں بیٹھ کے 18 سال نبی کی حدیثیں لوگوں کو پڑھائی ہیں۔ ہم تو ترستے ہیں نا کہ ایک دفعہ مدینے جانا نصیب ہو جائے، ایک دفعہ زیارت نصیب ہو جائے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کتنا پیار، کتنی شفقت، کتنی محبت کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے روضے کے سائے میں بیٹھنے کی سعادت ان کو بخشی ہے، اور پھر اپنے مبارک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کا اللہ نے ان کو یہ سعادت بھی ان کو نصیب فرمائی ہے۔ اور یہ سعادت ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ کوئی دل میں ارمان ہو، دل میں کوئی تڑپ ہو، دل میں کوئی جذبہ ہو، دل میں کوئی شوق ہو۔ ہم اگر مدینہ شریف چلے بھی جائیں نا تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہم پہلے دن تو بڑا شوق ہوگا، دوسرے دن شوق ہوگا، آہستہ آہستہ ہمارا وہ شوق کم ہوتا جائے گا، پھر ہم روٹین میں ایسے ہوں گے جیسے ہم اپنی گلی محلے میں پھر رہے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے نا، پھر وہ بات نہیں رہتی۔ لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اتنا عرصہ وہاں رہے، محبت کا حال دیکھو کہ اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی جالیوں میں جو تھوڑی بہت گرد و غبار ہوتی تھی تو اپنی داڑھی سے اس کو صاف کرتے تھے۔ اور وہ مٹی اور وہ جو ذرے اور خاک جو جمع ہوتی تھی اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے، اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اپنے خادموں سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو تم یہ مٹی جو ہے نا، میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، یہ جو مٹی ہے یہ میری آنکھوں کے اوپر یوں یوں تھوڑی تھوڑی ڈال دینا۔ حضرت ایسا کیوں کریں؟ فرمایا حسین احمد کے پاس عمل کوئی نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوں گا، اللہ پوچھیں گے حسین احمد کیا لایا ہے، تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میں کہوں گا تیرے محبوب کی روزے کی مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے لایا ہوں، بس یہی کچھ ہے میرے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ہمارے عمل وعمل کیا ہے؟ بس یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، کلمے والی ایمان والی جو نسبت ہے، اللہ کرے یہ سلامت رہ جائے، اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ کسی نے کہا ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ تو قیامت کے دن یہ جو نسبت ہوگی نا یہ کام آئے گی، یہ نسبت کام آئے گی۔ پھر سنیے، یہ نسبت کام آئے گی۔ بعض لوگ اس نسبت کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں جو مسلمان ماں باپ دیے ہیں اور ان کی گود میں ہمیں پرورش دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ عطا فرما دیا ہے، ہم جدی پشتی مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو دولت ہمیں ملی ہے یہ کوئی معمولی سی نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس زمین چلی جائے، گھر چلا جائے، اس کی جائیداد چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، اگر اس کے پاس ایمان باقی ہے، اللہ رسول کی نسبت باقی ہے، اس کے پاس کلمے والی دولت باقی ہے، تو کوئی بات نہیں، بادشاہ بھی تو دنیا سے جاتے رہتے ہیں، وزیر بھی تو جاتے رہتے ہیں،
یہ غریب بھی ایک دن چلا جائے گا، لیکن وہ بادشاہ یہاں سے دنیا سے جو جاتے ہیں اگلے جہان کے، وہ فقیر بن جاتے ہیں۔ یہ اگر نسبت لے کے یہاں سے گیا تو یہاں کی کوئی بات نہیں، اگلے جہان کی اللہ بادشاہی دے دے گا۔ آج کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کئی سارے دوست، کئی سارے نوجوان، وہ اپنے اس ایمان والی نسبت کی قدر نہیں کرتے۔ بس کہیں سے نوکری مل جائے، کہیں سے کوئی چار پیسے مل جائیں، کہیں سے کوئی جو ہے وہ کچھ دو چار ٹکے مل جائیں، کچھ مل جائے بس، تو وہ اپنا ایمان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے۔ ہمارے بڑے آج بھی زندہ موجود بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے، زبان سے بات کر لیتے تھے، اس بات کرنے کے بعد اگر ان کو کہیں سے لاکھوں روپے کا نفع بھی نظر آتا تھا تو کہتے تھے میں نے زبان دی ہوئی ہے۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ جو وعدہ کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ زبان دی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے زبان دی ہوئی ہے۔ کیوں یہ بات کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ اور یہ وعدہ خلافی اور یہ بات سے پھر جانا، یہ ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ دو چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی کہ بندہ مومن بھی ہو اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، بندہ مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں، یا ایمان رہے گا پھر جھوٹ نہیں رہے گا، اور اگر جھوٹ رہے گا تو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ تو آج ہمارا خیال کیا ہے؟ دو چار پیسے ملنے چاہیے، ایمان جاتا ہے تو جائے۔ ہم ایک ٹکے کے پیچھے بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے اپنی نسبت کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، کہتے تھے میرے پاس پیسے آئے نہ آئیں، میرے پاس کوئی نفع آئے نہ آئے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، میرا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی نسبت کو کاٹنا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ کہتے تھے میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اور یہ نسبت جو ہے وہ اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے سوا دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ میرا جو چچا ہے ابو طالب، اس کا میرے اوپر بڑے احسان ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی اس کے احسان ہیں، میرے اوپر اس کے بڑے احسان ہیں، تو لہٰذا ان احسانات کا بدلہ اس کو مل جائے کہ اس کی نسبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں، آپ کسی کی نسبت اللہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نسبتیں تو میں ہی جوڑتا ہوں، یہ تعلق تو میں ہی جوڑتا ہوں، یہ ہدایت کی دولت میں ہی دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ مجھے آپ کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے اپنا دوست رکھتے ہیں، یعنی ان کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لی ہے۔ تو ہم سب ایمان والے ہیں نا؟ جی بولے بھائی، آپ کہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اور یاد رکھیں
جس بندے کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے، کوئی خزانہ ہوتا ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے، جس بندے کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے، کوئی خزانہ ہوتا ہے، اس کو اپنی اس دولت اور اس خزانے کے بچانے کی فکر ہر وقت لگی رہتی ہے۔ میری زمین کے اوپر کوئی 1 انچ کوئی قبضہ نہ کر جائے، ہے نا؟ جب زمینوں کے نشان لگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں وہ خاص موقع ہوتا ہے، وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، تقسیم ہو رہی ہوتی ہے زمین، تو وہاں کتنے محتاط ہو کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ جب کوئی سودا ہو رہا ہوتا ہے، پیسوں کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑے احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور عورتوں سے پوچھیں تو سارا گھر کا سامان ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو زیورات ہوتے ہیں ان کو انہوں نے تالے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر صرف تالے میں نہیں رکھتی ہیں، اس جو ہے وہ ڈبی کو ایک بکسے میں، پھر اس کو دوسری پیٹی میں، اور پھر اس کو بھی جا کے نیچے کپڑوں کے اندر چھپا چھپو کے، جہاں وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک کوئی بندہ پہنچ ہی نہ سکے، اس کا خیال تک بھی نہ آ سکے، سوچ بھی نہ آئے کہ یہاں پہ میرا یہ قیمتی سامان پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی نوجوان جیب میں 2 لاکھ روپیہ ڈال کے بازار چلا جائے، بھیڑ ہو، وہاں رش ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ہاتھ آزاد ہوں گے، اس کے ادھر ادھر پھرتا رہے گا، یا اس کا ہاتھ ادھر جیب پہ ہی اٹکا رہے گا، ادھر 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 ہاتھ رکھے گا کہ یہ پیسے نہ کہیں چلے جائیں؟ اگر اس کے پاس قیمتی موبائل ہے تو اس کو بار بار چیک کرتا رہے گا، میرا موبائل کہیں گر تو نہیں گیا۔ تو معلوم ہوا جس کے پاس قیمتی متاع ہوتی ہے اس کو اس کے ضائع ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے نا؟ آج کا مسلمان اپنے ایمان کے جانے کا ڈر کے بارے میں ڈرتا ہے؟ نماز چھوڑ دے گا تو بھائی آپ کے ایمان کا نقصان کچھ نہیں تھیندا۔ اچھا، نماز چھوڑنے سے بھی ایمان کا کچھ نہیں تھیندا، بدنگاہی سے بھی ایمان کا کچھ نہیں تھیندا، جھوٹ سے بھی ایمان کا کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے سے بھی ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، بدکاری کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، شراب پینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور حرام خوری سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایمان جاتا کس چیز سے ہے پھر؟ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے بندے کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے، کئی سارے گناہوں کے نام نبی علیہ السلام نے لیے، اور ارشاد فرمایا جب وہ یہ کام کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل کے جدا ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو نوجوان غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، یہ میری پھپھو کی ہے، اور یہ تو میری بھابھی ہے، اور یہ تو فلاں ہے، اور یہ تو فلاں ہے، اور دیکھ دیکھ کے لذتیں حاصل کرتے رہتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا اس دیکھنے والے گناہ سے جو آنکھوں سے وہ لذت لے رہا ہے، ان آنکھوں سے وہ جو گناہ کر رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ عبادت سے تو محروم کریں گے ہی صحیح، اللہ برکتوں سے تو محروم کریں گے ہی صحیح، اللہ رزق کی برکتوں سے تو محروم کریں گے ہی صحیح، باقی اور بہت سارے انعامات سے تو محروم یہ ہوگا ہی صحیح، موت سے پہلے ایمان سے بھی خالی ہو جائے گا۔ اور یہ اپنے ایمان کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کو اپنے ایمان کی بڑی فکر تھی کہ میرا ایمان نہ کہیں چلا جائے، میرا ایمان نہ کہیں ضائع ہو جائے، اس لیے کہ اس ایمان کو بچا کے لے جانا، اس کو سلامت لے جانا، اس کو محفوظ کر کے لے جانا اللہ کے پاس، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو ایمان کے ساتھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بے ایمان ہو کے مرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر ایمان ہے نا، اور فرمائیے اگر ایمان ہے نا، تو پھر کمیاں بیشیاں، اس کی سزا، اس کی مرمت، اور جو کچھ بھی ہونا ہو ہوا کے آخر کار جنت ملے گی، یہ پکی بات ہے۔ ایمان ہوا تو جنت ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایمان ہی چلا گیا
اب نہیں ملے گی جنت۔ اور بعض دفعہ بندے کا نام مسلمانوں میں ہوتا ہے، حکومت کے اگر جا کے کھاتے کھولیں تو وہاں اس کی مردم شماری میں اس کا نام مسلمانوں میں ہوگا، یہ مسلمانوں کی بستی میں رہے گا، مسلمانوں کے گھر میں رہے گا، مسلمانوں کے علاقے میں رہے گا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا، لیکن یہ ایمان سے خالی ہو چکا۔ اللہ کے کاغذوں میں یہ بے ایمانوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو جب انسان کے اندر سے ایمان چلا جائے تو اس کی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب بندے کے اندر سے ایمان چلا جائے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے، اس کی کیا پہچان ہوتی ہے، اس کی کیا علامت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نشانی میں بھی آپ سے عرض کر دوں، جس بندے کے اندر سے ایمان چلا جائے، جس بندے کے اندر سے ایمان چلا جائے، اس بندے کو نیکی اچھی نہیں لگتی، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، نیکی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، برائی اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہم برائی کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مجھے موقع مل جائے، اور نیکی کرنے کا کوئی موقع آ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے جان پہ بن گئی ہے، اس مصیبت میں پھنس گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تجھے نیکی اچھی لگے، نیکی تجھے پسند آئے، اور گناہ تجھے ناپسند ہو، گناہ تجھے برا لگے، تو یہ تیری ایمان کی حالت ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ آپ نے ایمان کے درجے علماء سے، بزرگوں سے سنے ہوں گے، ایمان کے کئی سارے درجے ہیں، ایمان کے کئی سارے درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ، سب سے آخری درجہ، سب سے نچلا درجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے، گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، اس کو دل میں تکلیف ہو، اس کے ماتھے پہ تیوری آ جائے، اس کے طبیعت کے اندر بیزاری آئے کہ اوہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ مطلب یہ ہے کہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی گناہ کرے تو ہمیں تکلیف ہو، ہمارا معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ ہم خود ہر وقت جو ہے وہ گناہوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، کون سا موقع مجھے ملے میں گناہ کروں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین سے دوری کی وجہ سے کتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں جو گناہوں کے پورا ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، میری فلاں لڑکی کے ساتھ بات ہو جائے تو میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا، میں فلاں نیکی کروں گا۔ فرمایا جو آدمی گناہ کے لیے نیکی کی منت مانتا ہے، گناہ کرنے کے لیے نیکی کی منت مانتا ہے، فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا صدقہ دوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، ارادہ گناہ کا ہے۔ جیسے کئی لوگ جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، منت مان کے، چوری اگر لگ گئی تو پھر یہ کریں گے، دیکھ دیں گے، فلانے جو ہے وہ دربار میں پیسے ڈالیں گے۔ تو جو آدمی گناہ کے لیے نیکی کی منت مانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کو زمین کی فکر ہے، آج مسلمان کو کاروبار کی فکر ہے، آج مسلمان کو روپے پیسے کی فکر ہے، آج اپنی عزت کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو اس کو نسبت ملی ہے مفت میں، اس نسبت کے ضائع ہو جانے کا اس کے دل میں احساس نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہے تو ہم انسان ہیں، یہ غور سے سنیے، اگر ہماری نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہے تو ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ایک عظیم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم انسان ہیں، لیکن اگر ہماری نسبت اللہ رسول کے ساتھ نہیں ہے، ہم کتے بلے سے بدتر ہیں۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیدا کرنے والے رب نے اپنے بندوں کو خود کہا ہے۔ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں جیسے ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، بل ہم اضل، ارے جانوروں سے بھی پرے پار ہیں، یہ تو کتے بلے سور خنزیر سے بھی بدتر ہیں یہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ان عالموں کو، وہ بنی اسرائیل کے عالم جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے ان کی تشبیہ دی تو دی گدھے کے ساتھ، فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو گدھے ہیں۔ اور ایک بڑا عابد تھا، اس نے اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ہم اپنی شکل صرف جو ہے وہ انسانوں جیسی دیکھ کے ہم خوش نہ ہوتے پھریں کہ میں انسان ہوں۔ ہم انسان تب ہیں جب ہماری نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہے، اور اگر ہم نے اس نسبت کو کاٹ دیا ہے تو پھر ہم انسانوں کے زمرے سے بھی نکل چکے ہیں۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، یہ دنیا ہے صرف، اللہ تعالیٰ نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو، نیکوں کو، سب کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ ایک ہی گھر میں نیک بھی رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں بدکار بھی رہتے ہیں، انہی گلی محلوں میں مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، یہ یہاں پہ سارے ایک ہیں، مرنے کے بعد ایک نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کے لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ پچھلے والوں کے حال وال پوچھتے ہیں، اچھا فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا فلاں ہو گیا ہے، تو حال وال پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے وہ ایک بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ اچھا فلانے کا کیا حال ہے، کہتا ہے وہ تو کب سے مر گیا۔ کہتے ہیں اچھا مر گیا، وہ تو یہاں تو نہیں آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہاں نہیں آیا۔ پھر وہ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں اوہو، پھر اس کو اللہ نے سجین میں ڈال دیا ہوگا، جہاں اللہ اپنے دشمنوں کی روحوں کو بھیجتے ہیں، وہاں اللہ نے اس کو پھینک دیا ہوگا جہنم میں۔ تو مرنے کے بعد یہ معاملہ اکٹھا نہیں رہے گا، حتیٰ کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے قبر کے اندر ہی معاملہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ سندھ کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس جو ہے وہ بد نصیب نے، بدبخت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ لوگوں میں بات چلی تو ایک بندہ جو ایمان والا تھا، غیرت والا تھا، اس نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اس نے جا کے اس بندے کو قتل کر دیا کہ تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کتا جب اپنے مالک کو بھونکنے لگ جائے تو پھر اس کو گولی مارتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے سائیوں کو جب بھونکنے لگے تو پھر گولی اس کا علاج ہے۔ تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جو ہے اس کو گرفتاری ہو گئی اور جیل میں بند، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ صبح جج کے پاس عدالت میں پیشی تھی اور پوچھ گچھ ہونی تھی۔ رات سویا تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے کہ جب صبح تجھ سے جج پوچھے نا کہ تو نے بندہ کیوں مارا ہے تو کہہ دینا میں نے بندہ نہیں مارا، میں نے تو سور مارا ہے۔ کیا کہہ دینا؟ میں نے بندہ نہیں مارا، میں نے سور مارا ہے۔ چنانچہ اب وہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا۔ صبح جب جج کی عدالت میں پیشی ہوئی، انکوائری ہوئی، پولیس والے اس کو لے گئے، تو اب جج کے سامنے جو ہے وہ سوال جواب ہو رہے ہیں۔ جج نے پوچھا ہاں بھئی آپ نے بندہ کیوں مارا ہے، کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا صاحب میں نے تو بندہ نہیں مارا، میں نے تو سور مارا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اب جو ہے وہ جب قتل کے معاملے میں ذرا سا بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پھر انکوائری ہوتی ہے۔ اب جج صاحب کو مجبوراً جو ہے یہ آرڈر جاری کرنا پڑا
کہ قبر کشائی کی جائے، قبر کشائی کی جائے، قبر کھود کے دیکھو. یہ کہتا ہے میں نے بندہ نہیں مارا، سور مارا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ قبر کشائی. اب قبر کشائی کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، قبر کشائی ہوئی. لوگوں نے قبر کھول کے کیا دیکھا؟ قبر میں بندہ نہیں ہے، سور پڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے کہ جنہوں نے زندگی میں نبی علیہ السلام سے اپنی نسبت کاٹ لی، اپنی نسبت کو نبی کے ساتھ اس نے کاٹ دیا. مرنے کے بعد ان کی قبر میں دیکھا تو ان کا منہ قبلے کی طرف نہیں تھا، منہ پھر چکا تھا. چونکہ انہوں نے زندگی کے جو امام ہیں، زندگی کے جو ہمارے کعبہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس نے اپنا منہ موڑ لیا زندگی میں. اللہ نے مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے سے ہٹا کے دوسری طرف کر دیا. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم، لاہور میں حضرت کا جو ہے وہ مدرسہ ہے، بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا، فرمانے لگے ایک جو ہے وہ مرزائی مسلمان ہو گیا، ایک مرزائی مسلمان ہو گیا، اور اس کے باقی سارے رشتہ دار جو ہے وہ مرزائی تھے. اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ بھائی، اپنے دوستوں سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے جو ہے وہ مسلمانوں کے طریقے پر مجھے غسل دینا، کفن دینا، میرا جنازہ پڑھانا، اور میری قبر جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بنانا. اب وہ بیچارے نے وصیت تو کی، لیکن رشتہ دار غالب آ گئے. انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، یہ ہمارا مرزائی ہے، ہم اس کو سنبھالیں گے، ہم مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے. خیر انہوں نے اپنے ترتیب کے مطابق اس کو سب کچھ کیا. اپنے قبرستان میں، مرزائیوں نے اپنے قبرستان میں اس کی قبر بنائی، اور ان کی قبر جو ہے وہ سر قبلے کی طرف ہوتا ہے اور پاؤں جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ شمالن جنوباً ہوتا ہے نا، تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ان کا مردہ یوں لٹایا جاتا ہے، قبریں یوں بنتی ہیں ان کی. چنانچہ وہ قبر بنا کے آئے. ایک دو دنوں کے بعد وہ کسی دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے تو قبرستان میں جا کے دیکھا کہ ساری قبریں ان کی یوں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ بندہ جو مسلمان ہو گیا تھا اس کی قبر بھی انہوں نے ایسی بنائی تھی. اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی قبر کو یوں کر دیا. نسبت مدینے والے کے ساتھ جوڑ کر مرا تو اللہ نے قبر کو بھی پھیر دیا. یہ پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. وہ مفتی صاحب فرمانے لگے میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ کے آیا. فرمانے لگے کہ اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ بھی قبر یوں ہی پڑی ہے، ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید مسلمانوں نے شرارت کی ہے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ رات کے وقت اس قبر کا رخ پھیر دیا ہے. انہوں نے دوبارہ اس کو بدلا تو اگلے دن آ کے دیکھا تو قبر پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے طریقے پہ یوں بنی پڑی ہے. اب انہوں نے پہرا دینا شروع کیا. تیسری دفعہ جب انہوں نے پہرا دینا شروع کیا تو سارے لوگ رات کے وقت جاگ کے دیکھ رہے تھے. کہتے رات کافی بیت گئی تو ہم نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جس قبر کو ہم نے ایسے بنایا تھا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رہی ہے اور یوں سیدھی ہو رہی ہے. عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت کملی والے تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے نا. تو ہم مدینے والے کی نسبتوں سے اپنے آپ کو دور نہ کیا کریں. آج کتنے لوگ ہیں قرآن کی نسبت اور نبی کی سنت کی نسبت، دین کی نسبت، نماز کی نسبت، آذان کی نسبت انہوں نے اپنے سے جدا کر دی. جن لوگوں کے پاس یہ نسبتیں ہوتی ہیں ہم ان کو اپنے معاشرے سے ہی الگ سمجھتے ہیں. اے تو مولوی ہے صحیح، ولتسا کیا ہو، سوال پیدا ہوتا ہے نا. پھر آپ کیا ہیں؟ یہ تو ہوا مولوی جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس نماز ہے، جس کے پاس نبی کی مبارک سنت داڑھی ہے، وہ تو ہو گیا مولوی. آپ نے اس کو تو کر دیا الگ. آپ کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود الگ کر لیا ہے نا.
تو آج آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، کل قیامت کے دن میرا رب کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ او مجرموں جنہوں نے دنیا میں میرے نبی کی سنت کو، داڑھی کو کاٹ کے پھینک دیا تھا، سارے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ او مجرموں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، سارے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ او مجرموں جو فلمیں دیکھتے تھے، سارے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ جو چوریاں کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، جو وعدہ خلافیاں کرتے تھے۔ ارے جرم اسی کو کہتے ہیں یا نماز پڑھنے کا نام جرم ہے؟ کیا خیال ہے ویسے؟ اذان دینا جرم ہے؟ گانے گانا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے، گانا کھلے عام چلتا ہے اور جو ہے وہ دین کی بات کے اوپر پابندی۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، دنیا میں نسبتیں نہ کاٹیں، آذان سے اپنی نسبت نہ کاٹیں۔ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آیا، انہوں نے کہا بیٹا آذان دے دو۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بابا جی مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، آذان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام، اللہ کی توحید کی وحدانیت، نبی کی نبوت کی رسالت اور اس کی گواہیاں ہیں، وہ تجھے کہتے ہوئے، وہ الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے، گانے کے منہ سے بول نکالتے ہوئے تو حیا نہیں آتی نا۔ آج کسی کو کہو داڑھی رکھ لو، کہتے مجھے شرم آتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، کٹاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کپڑے پہن لو، آگے سے کہ مجھے شرم آتی ہے، اور ہو رہا ہے ایسا۔ کسی عورت کو کہو کہ پردہ کر لو، کہتی مجھے شرم آتی، پردہ کرتے ہوئے شرم آتی۔ پہلے تو شرم آتی تھی، لوگ پردہ کر لیتے تھے، کسی کو شرم آتی تھی تو وہ کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ لیتا تھا، اور آج شرم آتی تو کپڑا ہٹا دیتے۔ کیسی شرم ہے؟ ہاتھ میں کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہوئے شرم آتی ہے، اور سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کے چٹکیاں مارتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے۔ ایک نوجوان کو کہا کہ بھائی آپ، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا وقت ہے، سفر میں تھے، بس میں بیٹھے، کہتا مجھے تو شرم آتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہا مجھے شرم آتی ہے۔ گناہوں کے کام سے آج ہم جری ہو گئے، بے شرم ہو گئے، اور نیکی کے کام سے ہمیں شرم آنے لگ گئی۔ ہم نے بے شرمی کو شرم بنا دیا ہے، ہم نے برائی کو اچھائی بنا لیا ہے، ہم نے گندگی کو جو ہے وہ اچھائی بنا لیا ہے، بدبو کو ہم نے خوشبو بنا لیا ہے۔ ہم کتنے گندے ہو گئے ہیں کہ ہماری مثال اس بنگی جیسی نہیں ہو گئی کہ جو بنگی جو ہے وہ عطر کے بازار سے گزرا تھا، عطر اس سے برداشت نہیں ہو رہی اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، ہوش نہیں آ رہی تھی، اتنے میں اس کی برادری کا بندہ بنگی وہ یہاں وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا یار پیچھے ہٹو، میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں۔ وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے تو اس کی تلیاں بھی مسل لی، ہم نے تو اس کا ناک بھی بند کر لیا، ہم نے اس کو تو دبا بھی لیا، سارا کچھ کر لیا، ہوش میں نہیں آیا، تو کیا کرے گا؟ اچھا کر۔ وہ گیا، قریب میں ایک گندگی کی نالی تھی، وہاں سے جو ہے وہ جوتے میں گندگی اٹھائی اور بھنگی کے لا کے ناک کے قریب کی، جیسے ہی وہ بدبو اس کے دماغ کو چڑھی تو وہ جھرجھرایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب، تو نے اس کو ہوش میں لانے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ کہنے لگا جانتے ہو کون ہے؟ کہا تو بتا۔ کہتا ہماری برادری کا بھنگی ہے، سارا دن گٹروں میں، نالیوں میں، گندگیوں میں، تو دماغ میں بدبو رچی ہوئی ہے، خوشبو والی گلی سے گزرا ہے، برداشت نہیں ہوئی، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، دوبارہ گندگی کی طرف گیا ہے تو اسی وقت ہوش میں آ گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم بھی گناہوں کے چسکے میں، گناہوں کی لذت میں زندگی گزار کے ہماری زندگی وہی بھنگیوں جیسی ہے۔ ہمیں نماز اچھی نہیں لگتی، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا، ہمیں اذان اچھی نہیں لگتی، ہمیں نبی کی داڑھی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، ہمیں نبی کی سنتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں دین اچھا نہیں لگتا، بلکہ ہم جو ہے اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنی اصل کی طرف واپس آ جائیں۔ ہم نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے، جس نے اللہ کی دی ہوئی اس فطرت کو برباد کر دیا تو اللہ رب العزت اس کو جنت نہیں دیں گے، اللہ ایسے گندے اور بگڑے ہوئے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اپنی نسبت اللہ رسول سے نہ کاٹیں۔ اور یہ کیسے کٹ جاتی ہے؟ یہ اللہ رسول کے ساتھ نسبت جو ہے وہ گناہوں سے کٹ جاتی ہے۔
گناہوں سے کٹ جاتی ہے. گناہ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ بندہ مسلمانوں کے اس جو ہے وہ زمرے میں نہیں رہتا، بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. بزرگوں نے بہت سارے ایسے الفاظ لکھے، بہت ساری ایسی باتیں لکھی. فرمایا جو آدمی یہ بولے، جو الفاظ یہ کہے، جو یہ کام کرے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا دور کے علاقے کا نام لے کے، میں وہ فلاں جگہ رہتا ہوں. دور کے علاقے کا نام کہا، اس نے کہا میں فلاں جگہ رہتا ہوں. دوسرا آدمی کہتا او اللہ دے پچھاوڑے، او اللہ دے پچھورانی. علماء نے کہا کہ جس نے یہ لفظ کہے وہ اللہ کے پچھاوڑے رہتے ہو، وہ کافر ہو گیا. تو جیسے ایک آدمی زہر کھائے، ایک قطرہ، دوسرا قطرہ، تیسرا قطرہ، ہر قطرہ زہر کا اس کو موت کے قریب لے جائے گا نہیں؟ کیا زہر موت کے پاس لے جانے کے لیے لوگوں کے سامنے پینا ضروری ہوتا ہے؟ چھپ کے پی لیں پھر بھی مر جائیں گے. گناہ بھلے آپ بند کمروں میں بیٹھ کے کر لیں، آپ تب بھی کافر ہو جائیں گے. آج ہم گناہوں سے اگر بچتے بھی ہیں تو لوگوں سے چھپا کے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو گناہ چھپ کے کرے، گناہ علل اعلان کرے، گناہ بندے کو اللہ رسول سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑنے سے انسان کی نسبت اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے. نیکیوں کے ساتھ نسبت جوڑنے سے انسان کی نسبت اللہ رسول کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں اپنی رسی لٹکائی ہوئی ہے اور ہمیں حکم یہ دیا اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کا نام کیا ہے؟ قرآن. اللہ کی رسی کا نام قرآن ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين. دھیان ہے اس کی طرف. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اللہ کی رسی قرآن ہے اور قرآن یہ ایمان والوں کو بشارتیں دیتا ہے. جو نیک اعمال کرے گا اس کو دنیا میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور آخرت میں یہ ملے گا. اور ایمان باقی رہتا ہے نیک اعمال سے. اگر نیکی نہیں رہے گی تو رفتہ رفتہ ایمان جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو نیک بنانے کی ضرورت ہے. نیک بندہ کیسے بنتا ہے؟ نیک بندہ نیکوں کے پاس بیٹھنے سے بنتا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. نیک بندہ کیسے بنتا ہے؟ نیکوں کے پاس بیٹھنے، نیکی کے ماحول، ایسی جگہوں پر جائے، ایسے لوگوں کے پاس رہے جہاں ادھر سے بھی نیکی نظر آئے، ادھر سے بھی نیکی نظر آئے، سامنے سے بھی نیکی نظر آئے، پیچھے سے بھی نظر آئے. کان میں کوئی آواز پڑے تو وہ نیکی والی، کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے تو کوئی نیکی والا، ہر طرف اس کو نیکی ہی نیکی نظر آئے. تو ہر طرف جہاں نیکی ہوگی وہاں اس کو کہیں گے یہ نیکیوں کا ماحول ہے. کیا کہیں گے؟ یہ نیکیوں کا ماحول ہے. تو نیک بننے کے لیے نیکیوں کے ماحول میں جینا ضروری ہوتا ہے. گرمی کا موسم ہے نا، باہر پانی رکھیں کتنا گرم ہو جاتا ہے. اس پانی کو کسی نے چولہے کے نیچے اگر آگ جلا کے اس کو گرم کیا، کیوں گرم ہو گیا؟ گرمی کا ماحول جو ہے، ہر طرف گرمی ہے نا، گرمی کا موسم ہے، گرمی کا ماحول ہے. اس وجہ سے اس پانی کو کسی کو الگ سے گرم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے. وہ بس اس ماحول میں پڑا پڑا ہی گرم ہو گیا. آپ اس پانی کو اٹھائیں اور فریج میں رکھ دیں اور فریج کا دروازہ بند کر دیں. آپ 2-3 گھنٹے کے بعد نکالیں تو وہ ٹھنڈا کیا ہوگا؟ وہ برف بن چکا ہوگا.
اب اس کو کس نے برف بنایا ہے؟ اس کو ٹھنڈک کے ماحول نے اس کو برف بنا دیا ہے۔ اس کو ٹھنڈک کے ماحول نے، فریج کی چاروں دیواروں میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا، برف ہو رہی ہوتی، تو وہ اس کو ٹھنڈا کر رہی ہیں، اس ماحول نے اس کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بالکل اس برف والے پانی کو آپ نکال کے دوبارہ باہر رکھ دیں، باہر پھر گرمی کا ماحول ہے، وہ پگھلتے پگھلتے دوبارہ پانی بن جائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آپ تو برف تھی، آپ کو پانی کس نے بنایا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ مجھے ماحول نے بنا دیا ہے۔ مجھے کس نے بنا دیا؟ مجھے ماحول نے دوبارہ پانی بنا دیا ہے۔ تو میاں ہمیں برا کس نے بنایا ہے؟ ماحول۔ ہم کہتے ہیں ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، ہم کہتے ہیں ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو بھائی آپ نیکوں کے ماحول میں چلے جائیں، اور کیا کرنا آپ نے؟ شہد کی مکھی سے آپ پوچھیں کہ وہ کہے کہ ادھر بھی گوبر پڑا ہوا ہے، ادھر بھی گوبر پڑا ہوا ہے، ادھر بھی گندگی، ادھر بھی گندگی، ہر طرف کہیں مجھے پھول نظر نہیں آ رہے، مجھے صاف ستھرا پانی کہیں نظر نہیں آ رہا، لہٰذا میں آج جو ہے وہ گندگی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہوں، آج میں گندی نالی سے پانی پی لیتی ہوں۔ آپ نے کبھی اس شہد کی مکھی کو ہمت ہارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس نے حالات کو نہیں دیکھنا ہوتا، جتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں وہ ڈھونڈتی پھر بھی پھول ہی ہے، وہ ڈھونڈتی پھر بھی باغ ہی ہے، وہ ڈھونڈتی پھر بھی جو ہے وہ پھل ہی تلاش کرتی ہے، وہ پانی پینے کے لیے صاف ستھری کوئی ٹوٹی تلاش کرے گی، تو نلکے کی جو ہے وہ ٹوٹی اس پہ جا کے بیٹھے گی، صاف پانی پہ بیٹھے گی۔ اس کو پوچھو سارا ماحول گندا تھا، کہنے لگی تھوڑی سی میں نے کوشش کی، اللہ نے میری مدد کر دی، مجھے اللہ نے یہ ماحول دے دیا۔ اگر مکھی کو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ اور کوشش پر اس کے پسند کا ماحول دے دیتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کو بھی اپنے پسند کا ماحول اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان ڈھونڈے، محنت کرے، کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ والوں کا ماحول عطا فرما دیتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے، کتنے دوست ہیں یہاں سے کمانے کے لیے کراچی چلے جاتے ہیں، بھائی وہاں کیا کرنے گئے؟ وہاں کاروبار کا ذرا ماحول ہے نا، نوکری آسانی سے مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سلسلہ بن ہی جاتا ہے، تو کراچی پھر بڑا نزدیک ہو گیا۔ لوگ باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں نوکریاں آسانی سے مل جاتی ہیں، تو معلوم ہوا روپے پیسے کی اہمیت تھی کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو کراچی بھی قریب ہو گیا، باہر ملک بھی قریب ہو گئے۔ اور اگر انسان کے دل میں نیکی کی اہمیت آ جائے، اللہ رسول کے ساتھ نسبت کی اہمیت آ جائے کہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں یہ نیکی ہی کام آنی ہے، یہ نسبت ہی کام آنی ہے، تو پھر انسان نیک بننے کے لیے باہر ملک جانا اس کو آسان ہوتا ہے۔ چے جائے کہ اپنے ملک میں بڑے بڑے اولیاء موجود ہوں اور بندہ وہاں نہ جائے۔ ہم نے اپنے بھائی اللہ بخش صاحب سے پوچھا کہ بھئی جمعہ کدھر پڑا ہے؟ مجھے بتانے لگے کہ میں جمعہ جھنگ شریف پڑھ کے آیا ہوں۔ اب جھنگ جمعہ پڑھنے کے لیے ایک بندہ جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں اگر اللہ والوں کی عظمت ہو، دل میں قدر ہو، تو پھر جھنگ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں رحیم یار خان میں مجلس ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ملک کے بڑے بڑے حصے سے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات بھی پروگرام تھا، ایسے لگتا تھا بارش ہو جائے گی، موسم خراب ہو جائے گا، حالات ایسے، لیکن اللہ کے بندے پہنچے ہوئے کہ آپ حیران ہوں گے، یہاں آپ کے علاقے سے نہیں، بہاولپور تک، آگے جھنگ تک، رات اس پروگرام میں کراچی سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو انسان کے دل میں اگر طلب ہو کہ میں نے نیک بننا ہے، تو نیکوں کی مجلس انسان کو نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ لہٰذا پیارو، اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو ہمیں کلمہ ملا ہے نا، جو ایمان ملا ہے، جو اللہ رسول کی نسبت ملی ہے، اللہ کرے یہ سلامت رہ جائے، اللہ کرے یہ بچ جائے۔ ایک اللہ والے کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ کسی نے آ کے پوچھا حضرت کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ آپ رو کے اللہ کو منا رہے ہیں؟ تو قسم کھائی، فرمایا اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہوا، اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہوا۔ حضرت پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، اس وقت میرا ایمان ہے، اس وقت میں نیکی پر ہوں، اس وقت میری اللہ سے محبت، رو اس لیے رہا ہوں
کہ یہ کیفیت میری موت کے وقت بھی ہوگی یا یہ مجھ سے چلی جائے گی؟ اگر یہ کیفیت میری موت کے وقت نہ رہی تو میں بے ایمان ہو کے مرا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں موت کیسی آئے گی؟ ہمیں موت کیسی آئے گی؟ ہمیں موت ویسی آئے گی، ایک نوجوان تھا، ناچ رہا تھا، ناچتے ناچتے اس کو موت آ گئی۔ کسی کو ناچتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو گانا گاتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو چوری کرتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو ڈاکے مارتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو شراب پیتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو زنا کرتے ہوئے موت آتی ہے، اور کسی کو سجدے میں بھی موت آتی ہے، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ اب یہ موت کیسی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جیسی تم زندگی گزارو گے تمہیں موت ویسی آئے گی، جیسے تم زندگی گزارو گے تمہیں موت ویسی آئے گی۔ تو معلوم ہوا ہمیں زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ تو سارے دوست آج دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، ہم اس نسبت کو جو ہے وہ پکا کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جو بندہ اپنے ایمان والی نسبت کو محفوظ کرنا چاہے کہ میرا ایمان محفوظ ہو جائے، میرا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا بیعت کا تعلق جوڑ لے، اللہ والوں سے بیعت ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو اللہ والوں سے بیعت ہو جاتا ہے اس کو باقی منافع فائدے تو بے شمار ہوتے ہی ہیں۔ اللہ والوں سے بیعت ہونے کی ایک برکت یہ ہے، محبت اور عقیدت سے، احترام سے ان کے ساتھ اگر جڑا رہے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو اس کو موت کلمے والی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے عظیم سلسلے میں ہم بیعت ہونے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ پہلے سے جو سلسلے میں بیعت ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ فرما لیں، اور جو اب سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے مرد یا خواتین تشریف لائے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت فرما لیں۔ باقی تمام دوست جو ہے وہ توبہ کی نیت فرمائیں۔ بیعت ہونے والے توبہ کی بھی اور بیعت کی دونوں نیتیں کریں گے، اور باقی حضرات صرف توبہ کی نیت فرمائیں گے۔ تمام حضرات اپنی دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ ایمان والی، آئندہ قرآن والی، آئندہ اسلام والی، نیکی والی، تقوی والی زندگی گزارنے کا ہم عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پاک اور صاف ہو کے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے گھر لوٹتا ہے۔ تو لہٰذا سارے دوست توبہ کی نیت فرما لیں۔ یہ آواز میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی توبہ کی نیت کر لیں، اگر بیعت ہونا چاہیں تو بیعت کی نیت فرما لیں۔ خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیں سچے دل سے، یقین کے ساتھ کہ ان کلمات کے پڑھنے سے آج ہماری بخشش بھی ہو جائے گی، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب بھی ہو جائیں گے، اور ہماری نسبت اللہ والوں کے ساتھ بھی جڑ جائے گی۔ یہ ساری سعادتیں ہمیں ان کلمات کے پڑھنے سے ملیں گی۔ تو لہٰذا یقین کے ساتھ سب لوگ پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی
मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन हजरात ने जो है वो तौबा की नीयत की, वो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा ताइब हो चुके हैं, और जिन्होंने बैत की नीयत की वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया में हज़रत ख्वाजा खाजगान शेखुल अरबी वल अजम हज़रत हाफिज़ पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के सिलसिले में वो लोग बैत हो चुके हैं इस फ़कीर के ज़रिए से। तो अल्लाह ताला ने अपने एक बहुत बड़े वली के सिलसिले में हमें शामिल होने की सआदत अता फरमा दी है। अगर आज कोई बंदा मजमे में खड़ा होकर कहे कि भाई आज के बाद मैं पीटीआई के साथ हूँ, सारे लोग क्या कहेंगे इसको कि भाई ये उनकी जमात का हो गया। इतना कहने से लोग कहेंगे ना ये उनकी जमात का हो गया। तो भाई अगर हम दिल में नीयत करके ये कहें कि औलिया अल्लाह की जमात में मैं भी शामिल होता हूँ, तो हम अल्लाह के यहाँ भी अल्लाह वालों की जमात में ही समझे जाएंगे। तो जो दुनिया में अल्लाह वालों की जमात में शामिल हो जाएगा, तो मरने के बाद अल्लाह क़यामत के दिन उसको उसी जमात में करेगा। मुफ्ती साहब शाह साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने हदीस पढ़ी थी, अलमरउ मा मन अहब्बा। नबी इस्लाम ने शाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करता होगा, क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। तो दुनिया में अगर वो अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करके उनकी जमात में शामिल होने की नीयत की है उसने, तो क़यामत में वो अल्लाह वालों के साथ ही होगा इंशाअल्लाह। तो जो हज़रात सिलसिले में बैत हुए हैं, तो वो अल्लाह वालों के बताए हुए चंद एक ज़िक्र अज़कार अगर करेंगे तो उनके ईमान की तरक्की होगी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ निस्बत मजबूत होगी। दिन ब दिन ये मोहब्बत ये ईमान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ईमान बढ़ेगा वैसी वैसी नेकी भी ज़िंदगी में बढ़ती जाएगी। तो उन अमाल को सुन लीजिए, पाबंदी से कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला नेकियों से मुज़य्यन फरमा देंगे। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा अमल दुरूद शरीफ, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। और तीसरा अमल है कुरान शरीफ की तिलावत। जो लोग कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ सकें तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। नहीं तो वैसे ही ज़ुबानी यानी बग़ैर तर्जमे के वैसे ही पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद के अल्फाज में हुरूफ में भी इतनी बरकत है कि ये अल्फाज और ये हुरूफ बंदे को अल्लाह से जोड़ देते हैं। तो इसलिए सारे दोस्त कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करेंगे, करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। और अगर फजर के बाद अल्लाह तौफीक दे तो हर रोज़ फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ ले। जो आदमी सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसको कई सारे इनाम देते हैं। एक ये कि उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं, दूसरा ये कि अल्लाह ताला उस दिन की उसकी 70 हाजतें ज़रूरतें जो होती हैं अल्लाह उनको पूरा फरमा देते हैं। और तीसरा इनाम ये देते हैं कि अल्लाह ताला उसको 10 मरतबा पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, आपका भी काम बनेगा, और पढ़ने के बाद अपने वालिदैन अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों को उसका सवाब बख्श दें, उनका भी काम बनेगा। तो इसलिए यासीन शरीफ रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाया जाए। और अगला अमल है कि चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख्यालों में अल्लाह को याद करना, और हर नमाज के साथ 2-4 मिनट अपने दिल के अंदर झांक के ये ये देखना कि मेरे दिल में जो भी वसवसे ख्यालात हैं उनको अपने दिल से निकाल दे, अल्लाह की याद को अपने दिल में लाए, और ये नियत करे कि जिन बुज़ुर्गों से मैं बैत हुआ हूँ उनके दिल से नूर मेरे दिल में आ रहा है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। अब मेरे दिल से अल्लाह के नाम की आवाज़ आ रही है जिसे मैं सुन रहा हूँ। यूँ बैठ के नीयत करके बैठ जाना है, सुनने की नीयत से कि मेरे दिल से आवाज़ आ रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये तो मैं आपको बताने के लिए ज़ुबान से कह रहा हूँ, ज़ुबान से नहीं कहना, खामोशी से बैठ कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है और मैं सुन रहा हूँ। ये 10-15 मिनट आप जो है ये अल्लाह अल्लाह सुनेंगे, ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएगा आपका, अल्लाह की मोहब्बत से आपका दिल भर जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना, वक्त निकाल के कोशिश करके बंदा जो है वो अल्लाह वालों की मजलिस में जाए और वहाँ जाके बैठे, ईमान ताज़ा हो जाता है, नेकी करने का जज्बा दिल में बेदार हो जाता है, गुनाह छट जाते हैं,
گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ اپنے دل سے نکال دیں اور ایک اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ نیت فرمائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑوں آئے۔ جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑوں آئے۔ باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔ اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ آنکھوں سے اپنی تو نے کتنے جنازے دیکھے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے۔ ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ انجام سے تو اپنے کتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں۔ شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں۔ شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں۔
دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، موت کا یہ اثر ہے۔ دنیا کے مسافر، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان محل کسی کام کے نہیں ہیں۔ 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ مٹی کے پتلے مٹی میں سمانا ہے، مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں سمانا ہے۔ ایک دن تو یہاں آیا، ایک دن یہاں سے جانا ہے، ایک دن تو یہاں آیا، ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ رہنا نہیں یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اے بندے اپنے مولا سے دل لگا لے، اے بندے اپنے مولا سے دل لگا لے، اے بندے اپنے مولا سے دل لگا لے، تجھ سے ہو خدا راضی کچھ تو نیکیاں کما لے۔ اے بندے اپنے مولا سے دل لگا لے، تجھ سے ہو خدا راضی، ارے کچھ تو نیکیاں کما لے۔ یہ ہے تیرا سرمایہ، تو صاحب قبر ہے، یہ ہے تیرا سرمایہ، تو صاحب قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔
سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، ہماری زندگی کے آخری دن کو اور اپنی ملاقات کے دن کو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے کریم آقا، یہ تیرے بندے تیرے دربار میں جمع ہیں، اللہ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے سب اسی جذبے سے اسی نیت سے آئے ہیں کہ چلتے ہیں مسجد میں شاید اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ یہ سب تجھے راضی کرنے آئے ہیں، اللہ یہ سب تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ آج کا یہ آنا قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمیں پتہ ہے تجھے راضی کرنے والوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، تجھے راضی کرنے والوں نے اپنا مال لگایا ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، اپنی اولادیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں، اپنے جسم کے جان کے ٹکڑے کیے ہیں۔ اے اللہ، تجھے منانے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مسلوں پہ انہوں نے سجدوں میں سر رکھ کے آنسو بہائے ہیں، تجھے منانے کے لیے دن بھر جو ہے وہ تیری یاد میں اور تیری ذکر میں اور تیری بندگی میں وقت گزارا ہے، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تیری نافرمانیاں کرنے لگے ہیں۔ اللہ ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں مگر تیرے نام کے صدقے میں مانگتے ہیں۔ اے اللہ لوگ تو کاروبار کر کے پیسہ کماتے ہیں، کوئی دکان کر کے، کوئی ملازمت کر کے، کوئی کھیتی باڑی کر کے، کچھ دنیا میں ایسے بھی تو گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں جو صرف تیرے نام پہ بھیک مانگ کر لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی گرے پڑے لوگ ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اللہ تیرے نام کے صدقے میں مانگتے ہیں، اپنے نام کے صدقے میں ہمیں اپنی رضا دے دے، اپنے نام کے صدقے میں اپنی رضا دے دے، اپنے نام کے صدقے میں ہمیں اپنی رضا دے دے۔ ہمیں پتہ ہے ہم زندگی میں اپنی محنت سے تجھے راضی نہیں کر پائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہم کوئی ایسی نیکی نہیں کر پائیں گے جو تجھے راضی اور تجھے خوش کرنے والی ہو۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کی بھیک مانگتے ہیں، مہربانی فرما دے، تو ہمارے اوپر ترس کر لے، اپنے در کا بھکاری سمجھ کے ہمیں نواز دے، اپنے در کا بھکاری اور سوالی سمجھ کے ہماری جھولی بھر دے۔ دنیا کے سخی کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے جائے تو وہ اس کے اعمال نہیں دیکھتا، وہ اس کی زندگی کو شب و روز کو نہیں دیکھتا، سوچتا ہے کہ یہ میرے در کے سوالی بھکاری بن کے آیا ہے، وہ اس کو 10 20 50 جو اس کو مناسب لگتا ہے دے دیتا ہے۔ ہم تیرے دروازے پہ سوالی بن کے آئے ہیں، تو ہماری زندگی کے شب و روز کے اعمال نہ دیکھیے کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، انہوں نے سجدے کتنے کیے ہیں، انہوں نے میری فرمانبرداری کتنی کی ہے، اللہ یہ نہ دیکھیے، بس اس بات کا لحاظ فرمائیے کہ میں سخی ہوں، میں داتا ہوں اور یہ منگتا ہے، میرے در پہ بھیک مانگنے آیا ہے اور مجھ سے میری رضا مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری جھولی میں اپنی رضا ڈال دے، اپنی خوشنودی ہماری جھولی میں ڈال دے۔ میرے مالک مہربانی فرما دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے شان والے صدیق کا واسطہ، تجھے تیرے شان والے فاروق کا واسطہ ہے، تجھے تیرے شان والے ذی النورین غنی کا واسطہ ہے، تجھے تیرے حیدر کرار شان والے شجاعت والے علی کا واسطہ ہے، تجھے حسنین کریمین شہزادوں کا واسطہ ہے، تجھے نبی کے گھرانے کا واسطہ ہے، تجھے نبی کی آل کا واسطہ ہے، تجھے نبی کی جماعت کا واسطہ ہے، تجھے اولیاء کا واسطہ ہے۔ ہمارے اوپر ترس کرے، ہمارے اوپر ترس کر لے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ اے اللہ تپتی ہوئی دھوپ میں، گرمی کے موسم میں، شدت میں تیرے دروازے پہ تجھے منانے آئے ہیں، مہربانی فرما دے، مان جا، رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہمیں اتنی زندگی اور بھی مل جائے تو ہم کوئی ایسی نیکی نہیں کر پائیں گے جس کے بدلے میں ہماری نجات ہو جائے،
اگر تیری رحمت ہو جائے تو ہم اس گندی زندگی کے ساتھ بھی بخشے جائیں گے، تیری رحمت ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ مہربانی فرما، تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے۔ گندے ہیں، برے ہیں اللہ، کوجے ہیں اور بد شکل ہیں، بد عقل ہیں، بد مزاج ہیں، بد اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہے بندے تو تیرے ہی ہیں، کلمہ تو تیرے کملی والے کا پڑا ہے، ایمان تو تیرے محبوب پر لائے ہیں اللہ، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اے اللہ تیرے گھر کو اپنی جبینوں سے آباد کیا ہے، یا اللہ معاف فرما دے، مہربانی کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ کتنے ہی ہمارے بچے آئے ہیں، کتنے ہمارے بھائی آئے ہیں، کتنے ہمارے بزرگ آئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دور بیٹھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ پوری بستی پر رحم کر دے، پوری بستی پر رحم فرما دے اللہ، پوری بستی کے گھر گھر میں بچے بوڑھے مرد عورتیں سب کو اپنی رضا دے دے، سب کو اپنا تعلق دے دے، سب کو اپنی نسبت دے دے، سب کو اپنا پیار دے دے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اے اللہ ہمیں ہماری بد عملیوں کی وجہ سے اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیں ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اپنے پیاروں سے دور نہ فرما، بلکہ ہم سے ہماری بد عملیوں کو دور کر دے، ہم سے ہماری بد عملیوں کو دور کر دے۔ میرے مالک مہربانی فرما دے، ہمارے اوپر ترس کر لے، سب سے زیادہ ترس کرنے والا تو ہی ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا تو ہی ہے، سب سے زیادہ مہربانیاں کرنے والا تو ہی ہے۔ تجھے تیری مہربانیوں کا واسطہ ہے، تجھے تیری جود و سخا کا واسطہ ہے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تو ہمارا رب ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تو ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دے، بے اولاد ہیں نیک اولاد دے دے اللہ، اولاد والے اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ جو جن کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں محبتیں دے دے، الفتیں دے دے، ہمارے مردوں کو عورتوں کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے میرے مالک، گانے سے بجانے سے میوزک سے ڈراموں سے فلموں سے بے حیائی کے کاموں سے، اے اللہ نمازوں کے چھوڑنے سے، اے کریم آقا ناچنے سے اور بے شرمی والی تمام باتوں سے، اے اللہ ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرما دے، ہمارے مردوں کو بھی نیک بنا دے، ہماری عورتوں کو بھی نیک بنا دے اللہ، ہماری عورتوں کے حیا چلے گئے، ہماری عورتوں کے حیا والے پردے چلے گئے میرے اللہ، ہماری عورتیں بھی بے حیا ہو گئی، ہمارے مرد بھی بے حیا ہو گئے، ہمیں حیا کی دولت دے دے، ہمیں بے حیا نہ بنا، ہمیں بے ایمان نہ بنا، ہمیں بے شرم نہ بنا میرے مالک، ہمیں اپنے نبی سے دور نہ فرما، تیرا نبی بڑی حیا والا تھا، تیرا نبی بڑا حیا والا تھا، اپنے نبی کے حیا میں سے اللہ کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جتنے لوگ اس مسجد کے آباد کرنے والے تو ان کے دلوں کو آباد فرما، مولانا کریم بخش صاحب اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں نیکی تقوی میں برکتیں عطا فرما، جن دوستوں نے محبت سے جو ہے وہ اس فقیر کو یہاں آنے کے لیے دعوت دی اللہ ان کو بہترین اس کا صلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ساری خیریں ساری بھلائیاں ساری برکتیں ساری عافیتیں ساری سلامتیاں ساری محبتیں سارے پیار جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگے ہیں وہ سارے ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی تمام شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔